میرا یہی پیغام ہے سادات کے لیے بالخصوص، خدا را میں کوئی بہت طاقتور نہیں ہوں، میرے پاس کوئی جگیریں مربع نہیں ہے، میں کوئی بہت بڑی جماعت کا لیڈر نہیں ہوں، میرے پاس کوئی بہت زیادہ سیکورٹی گارڈز نہیں ہے، میرے آگے پیچھے گھومنے والے نہیں ہے، میرے ہاتھ چومنے والے مرید نہیں ہے، میرا کوئی خاندان بہت بڑا نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو سارا کچھ ہے، سارا کچھ ہے۔ میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اپنی طاقت سے بڑھ کر تاجدار کائنات کی اہل بیت اطہار کے نموز کے لیے نکلا ہوں۔ میرا جینا مرنا اس گھر کی وکالت ہے، نوکری ہے، گدائی ہے۔ میں تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے نگر نگر کریا کریا گاؤں گاؤں یہ پیغام دیتا پھرتا ہوں کہ حضور کی اہل بیت جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میں ہر معاملے میں ان کا دفاع کر رہا ہوں، تحفظ کا، نظریات کا، ویژن کا، تھاٹ کا عقیدہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کے پاس تو سارا کچھ ہے، پھر آپ کیوں گھروں میں بیٹھے ہیں؟ خدا را آج وقت ہے، اٹھو، اپنے بڑوں کے دفاع کے لیے اٹھو، ان کے نموز کے لیے اٹھو، علی المرتضیٰ کے لیے اٹھو، فاطمہ الزہرا کے لیے اتحاد پیدا کرو، اپنی جماعت تشکیل دو، پورے نیچے گراس روٹ لیول تک لے کے جاؤ اس کو، سادات کو اکٹھا کر لو تاکہ کسی کو آپ کے بڑوں پہ بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ مجھے اہل سنت کے علماء سے کوئی امید نہیں رہی، میں بات صاف کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، الا ماشاءاللہ مجھے ان مولویوں سے کوئی امید نہیں رہی، یہ بس اپنی دکانداری چمکانے کے چکر میں ہے، اپنی واہ واہ کروانے کے چکر میں ہے، ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، سادات سے مجھے امید ہے۔ خدا را اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، آپ آقا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابھی پرسوں میں نے جو خطاب کیا ہے اس میں میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ جو قیامت تک آنے والی حضور کی اہل بیت ہے وہ بھی آقا علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ بھی حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ کب اٹھیں گے؟ آپ کے نموز پہ حملے ہو رہے ہیں، مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، لعنتی کہا جا رہا ہے، شیعہ کہا جا رہا ہے، رافضی کہا جا رہا ہے، سنیت کی پگڑیوں والے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی گالیاں بھی دے میں اسے چھیڑتا ہی نہیں، لیکن جو مقام اہل بیت پہ پھر بات کرے میں اسے چھوڑتا نہیں۔ میں اس گھر کا نوکر ہوں، منگتا ہوں، میں جو سٹرگل کر رہا ہوں 40 سے زائد میں جوابات دے چکا ہوں، علمی جواب۔ ممبر پہ بیٹھ کے میں نے کسی کو گالیاں نہیں دی، ممبر پہ بیٹھ کے میں نے کسی کی ماں کو، کسی کے باپ کو گالی نہیں دی، میں نے بخاری پڑھ کے سنائی ہے، میں نے مسلم پڑھ کے سنائی، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم کو، قسطلانی کو، اسقلانی کو، سیوطی کو، بہقی کو، طبرانی کو، قاضی اعجاز کو، میں نے کتب اہل سنت کے انبار لگائے ہیں، میں نے کھول کھول کے کتابیں دکھائی ہیں، میں نے دفاع کیا ہے، اس گھر کی نوکری کی ہے، وکالت کی ہے، خدمت کی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را ایسے لوگوں کو پہچان لو، اور میری مخالفت ہو رہی ہے فقط اس لیے بڑے بڑے علماء، میں نام لیتا کسی کا، ان کی میٹنگ ہوئی ہے، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، جن کی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، جن کی بڑی بڑی فیسیں ہیں، انہوں نے میٹنگ کر کے وہاں کہا ہے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، علامہ یاسین قادری رافضی ہو گیا ہے، کئی ٹیلی فون کر کر کے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، سادات کو روکا جا رہا ہے، علامہ یاسین قادری کو نہ بلاؤ، یہ رافضی ہو گیا ہے۔ میرا جرم کیا ہے؟ میں سادات سے پوچھتا ہوں، میرا جرم یہ ہے، آپ کے گھروں کی وکالت کرتا ہوں، آپ کے بڑوں کی نوکری کرتا ہوں، یہ میرا جرم بن گیا۔ میں اہل بیت اطہار کی عظمت کو، افضلیت کو، ان کی رفعت کو دنیا کے سامنے اہل سنت کی کتابوں سے کھول کھول کے دکھاتا ہوں، یہ میرا جرم بن گیا ہے۔ میں اصل سنیت کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میرا جرم بن گیا ہے۔ میں اصل سنیت بتا رہا ہوں، یہ میرا جرم بن گیا ہے۔ اور آج بڑے بڑے اپنے القاب لکھنے والے، بڑے بڑے سنیت کے ٹھیکیدار، بڑے بڑے سنیت کے دعوے دار، وہ لوگوں کو ٹیلی فون کر کے میرے بارے میں رکوا رہے ہیں، اس کو روکو، اس بندے کو روکو، اس بندے کو روکو کہ یہ علی علی کرتا ہے، یہ مولا کی افضلیت کی بات کرتا ہے،
یہ پاک بیوی کی معصومیت کی بات کرتا ہے، نفاست کی بات کرتا ہے، طہارت کی بات کرتا ہے، یہ حق زہرا کی بات کرتا ہے، یہ پاک بیوی کے ناموس کا دفاع کرتا ہے، یہ ہے میرا جرم۔ میں سادات کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ایک پیغام دیتا ہوں، میں آپ کے در کا منگتا ہوں، نوکر ہوں، بھکاری ہوں، اس در کا غلام ہوں۔ مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں، میرے خلاف اتنی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، مجھے گالیاں ہیں، رافضی ہے، شیعہ ہے، بدعقیدہ ہے، گمراہ ہے، پتہ نہیں کیا جو کچھ ہو سکتا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میں جو اہل بیت اطہار کی جو وکالت کرتا ہوں اس وجہ سے کر رہے ہیں، اور جو گستاخی کے فتوے دیتے ہیں، کوئی مائی کا لال میرے سامنے بیٹھ کے یہ بات ثابت ہی نہیں کر سکتا، یا یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ سینکڑوں میرے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں، کوئی گستاخی ثابت تو کرے۔ ادھر مسئلہ گستاخی کا نہیں، ادھر مسئلہ صرف مولا علی کی افضلیت کا ہے، ادھر مسئلہ پاک بی بی کی وکالت کا ہے، ان کے دفاع کا ہے، یہ اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، آپ تو بڑے ہیں، آپ کا نام استعمال کر کے کچھ لوگ نام کے ساتھ سید لکھ کے دفاع کر رہے ہیں، تو اگر آپ اسی طرح سوئے رہے، آپ اسی طرح حالات کی نظر ہو گئے تو پھر کون کرے گا دفاع؟ اور دفاع کرنے والے میرے جیسے لوگوں پر جو فتوے لگنے شروع ہو گئے، ان کو سنیت سے نکال دیا گیا، ان کو رافضی کہہ کے، ان کو پتہ نہیں ناسبی کہہ کے، ان کو بدعقیدہ کہہ کے، شیعہ کہہ کے خاموش کروانے کی کوشش کی گئی، ان کو جیلوں میں بھر دیا گیا، ان پر فتوے جڑ دیے گئے، تو پھر کون آئے گا دفاع کرنے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ بھی گھروں میں بیٹھے رہے، حضور کے گھر کے جو نوکر ہیں ان پر رافضی کہہ کے ان کو بھی نکال دیا گیا، تو کون آئے گا؟ پھر تو آپ ان کو کھلا میدان دینا چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو ایسا ماحول دینا چاہتے ہیں آپ کہ بھائی تم پھر جو جی چاہو کرو، تم اہل بیت اطہار کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالتے پھرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے ادارے، وہ جس بندے نے صحابہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تھی وہ جیل کے اندر ہے، چاہے وہ دینا کا ہے چاہے خوشاب کا ہے، وہ جیل کے اندر ہے، اور حضور کی اہل بیت اطہار پر بونکنے والے وہ کھلم کھلا مزید گستاخیوں پہ گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہاں ادارے کدھر چلے گئے جب دوسروں کے مقدسات کا خیال نہیں رکھا جاتا، دیکھا نہیں جاتا، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے ان کو کنٹرول کرنا؟